السلام علیکم ناظرین، آج ہم انگلش گرامر ٹیسٹ میں رولز آف پریپوزیشنز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ تو رولز آف پریپوزیشن جو ہیں یہ انگلش ٹیسٹ یا ایگزامینیشن میں ایک انگلش جو پورشن ہے، جو سیکشن ہے، اس کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے اس کے کچھ رولز ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں، میتھڈس ہیں۔ ہم اگر ان کو سمجھیں گے تو ہم بآسانی جو ہے کہ انگلش کے جو بھی ریلیٹڈ کوسچنس ہیں، پریپوزیشن سے، ان کو آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے کہ ہم 3 سینٹنسز ہیں اس میں ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو اس کے رولز کیسے اپلائی ہوتے ہیں صرف ان کو سمجھنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے کہ ایک نمبر 1 ہے، یہ ایک سینٹنس ہے، وی ارائیوڈ بلینک دا ایئرپورٹ۔ اس میں یہ 2 ورڈز ہیں، ان اور دوسرا ہے ایٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اپروپریٹ ورڈ کون سا یوز ہوگا، اس کا کیا پرنسپل ہے، اس کا کیا رول ہے۔ تو جو ارائیوڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان ہے وہ یوز ہوتا ہے سٹیز، کنٹریز یعنی شہروں اور ملکوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تو جو ایٹ ہے، ایٹ از یوز فار اسپیسیفک پلیسز، یعنی کہ کوئی مخصوص جگہ، کسی مخصوص جگہ کا جو نام ہو تو اس میں ہم جو ہے کہ ایٹ یوز کرتے ہیں۔ تو جملے میں ہم دیکھیں گے کہ وی ارائیوڈ بلینک دا ایئرپورٹ۔ یہاں ہم ایئرپورٹ کو دیکھیں گے کہ ایئرپورٹ کیا ہے کہ ایک مخصوص جگہ ہے، کیونکہ یہ نہ تو سٹی کا نام ہے نہ کسی کنٹری کا نام ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو ہے کہ ایک ایئرپورٹ کا نام ہے، تو یہاں دیکھیں گے کہ یہ اسپیسیفک پلیسز میں یہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اپروپریٹ ورڈ ہے اس کا وہ ایٹ ہے، تو یہاں ایٹ آئے گا۔ اچھا، نمبر 2، اس کے ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ڈیٹیل ویڈیو بھی ہمارے جو کہ چینل پہ موجود ہے، کہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہ نمبر 2 میں یہ ہے کہ آر یو اینگری بلینک می۔ اس میں 2 ورڈز ہیں، وتھ اور اباؤٹ۔ اس میں دیکھیں گے کہ اپروپریٹ ورڈ جو ہے کہ وہ کون سا اس میں جو ہے کہ ہم رکھیں گے۔ تو اینگری جو ہے کہ اس میں جو وتھ ہے، وتھ یہ ہمیشہ کسی پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک پرنسپل ہے، یہ رول ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے کہ وتھ جو ہے کہ ہمیشہ ایک پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جبکہ اباؤٹ جو ہے کہ وہ سم تھنگ، کسی چیز کے بارے میں جو ہے کہ وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم جملے میں دیکھیں گے آر یو اینگری بلینک می۔ می کیا ہے؟ ایک پرسن ہے۔ میں جو ہے کہ جو بھی ایک ہے وہ پرسن ہے، شخص ہے۔ تو وہ اس میں یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جو اپروپریٹ ورڈ ہے وہ وتھ ہے، تو یہاں پہ یہ وتھ استعمال ہوگا۔ تو یہ اس کا جو رول ہے اس کا یہ ہے۔ تو نمبر 3 میں جو سینٹنس ہے، آئی ورک بلینک مائکروسافٹ۔ اس میں 2 ورڈز ہیں، ان اور فار، یہ آپشن میں جو دیے گئے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ رول کیا کہتا ہے اس کا رول یہ کہتا ہے کہ جو ورک ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں فار جو ہے کہ وہ ہمیشہ ایک نام کے لیے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، کسی ادارے کا نام ہے، کسی یونیورسٹی کا، کسی کا کمپنی کا نام، اس کے لیے جو ہے کہ فار یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں جو ان ہے، ان ہمیشہ جو ہے کہ وہ پلیس کے لیے یہ استعمال ہوگا۔ فار ایگزامپل سٹی ہے، پیرس ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد۔ تو اسی طرح سے فار جو ہے وہ جو اس میں جو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ نیم کے لیے ہے، اور ان جو ہے کہ یہ پلیسز کے لیے ہے، اور ایز ہے نمبر 3 جو ہے کہ اس میں ایک اور ورڈ ہے ایز، تو یہ جاب کے لیے یوز ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایز اے ڈاکٹر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ ہم اس سینٹنس میں دیکھیں گے کہ اس کا جو کریکٹ ورڈ کون سا ہے۔ تو آئی ورک ڈیش مائکروسافٹ، یعنی کہ جو اپروپریٹ ہے اس میں ورڈ آئے گا فار، کیونکہ مائکروسافٹ ایک نیم ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ جو اس کا کریکٹ ورڈ ہوگا وہ ہوگا فار۔ تو اسی طریقے سے یہ جو رولز ہیں پریپوزیشنز کے، ان کو سمجھنا ہوتا ہے تاکہ کسی بھی ٹیسٹ میں آپ اس سے جو ہے کہ ریلیٹڈ سملر کوسچنز جو ہے کہ آپ آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔